شنیدم کہ در روز امید و بیم، بدارا بنیکاں ببخشت کریم۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی بروں کو نیکوں کی وجہ سے معاف فرما دے گا، ان کی بخشش فرما دے گا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ اپنی گلستہ کے 7ویں باب در تاثیر تربیت کہ تربیت کن لوگوں کے اندر اثر کرتی ہے، اس کے اندر بڑی ایک کمال کی بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر لوہا نکما ہو تو پھر کسی قسم کی کلی اس لوہے کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ ہمیشہ تربیت کا تعلق اصل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کسی کی اصل میں ایک قابل جوہر ہے تو تربیت اس کے اندر اثر کرتی ہے، وگرنہ جو نااہل ہوتا ہے اس کی تربیت کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک گنبد کے اوپر گیند ٹھہرانا۔ جس طرح گنبد کے اوپر گیند نہیں ٹھہرتا، اسی طرح نااہل کے اندر تربیت اثر نہیں کرتی۔ تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا اگر آپ اس کو مکہ میں بھی لے جائیں گے، جب واپس لائیں گے تو وہ گدھا ہی رہے گا، ایک مثال دی ہے۔ اسی طرح کتا جو ہے اس کو اگر 7 سمندر بھی غسل دیا جائے، لیکن جتنا زیادہ وہ تر ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ وہ ناپاک اور پلید ہوتا چلا جائے گا۔ تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بارش کی مثال دیتے ہوئے کہ باراں در لطافت طبعش خلاف نیست، کہ بارش اس کی طبیعت کی نرمی اور لطافت کے اندر کسی کو کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ در باغ لالا روید، جب بارش باغ میں برستی ہے تو وہاں سے پھول اگتے ہیں۔ و در شورا بوم و خس، لیکن جب بنجر زمین کے اوپر برستی ہیں تو وہاں سے جھاڑیاں اگتی ہیں۔ تو اسی طرح وہ لوگ کہ جن کے دل وہ ایک پاکیزہ دل ہوتے ہیں، صاف دل ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، جن کی تربیت اچھی ہوتی ہے، آپ ان کو تھوڑا سا سمجھائیں تو بات ان کے ذہنوں کے اندر بیٹھ جاتی ہیں۔ لیکن جن کی تربیت ہی کے اندر فرق ہو، اصل ہی کے اندر فرق ہو، تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عاقبت گرگ زادہ گرگ شود، کہ بیڑیے کا بچہ جو ہوتا ہے وہ بھی بیڑیا ہی ہوتا ہے۔ گرچہ با آدمی بزرگ شود، اگرچہ وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بزرگ شود کا مطلب وہ داڑھی رکھ لے، جبہ پہن لے، کبہ پہن لے، ٹوپی پہن لے، دستار پہن لے، بظاہر وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ نظر آ رہا ہو، لیکن عاقبت گرگ زادہ گرگ شود، گرچہ با آدمی بزرگ شود، کہ بیڑیے کا بچہ آخرکار بیڑیا ہی ہوتا ہے، اگرچہ وہ اللہ والوں کے پاس یا کسی کے پاس بیٹھ کر وہ بظاہر وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے۔ تو اس دنیا کے اندر بھی ہمیں یہ غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی تربیت کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اگر ہم ان کو حرام کھلائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ گندم بونے کے بعد چنے کبھی نہیں اگتے۔ حرام کی تاثیر اپنی ہے، حلال کی تاثیر اپنی ہے۔ اگر آپ اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کریں گے، ان کو اچھا کھلائیں گے، حلال کھلائیں گے، تو ان کی تربیت بھی ایک الگ انداز کے اندر ہوگی۔ اسی طرح شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جبل گردد جبل نہ گردد، کہ اگر کوئی بندہ آپ کو آ کر یہ کہے نا کہ پہاڑ ہے لیکن پہاڑ نے اپنی جگہ جو ہے وہ تبدیل کر لی ہے، وہ سرک گیا ہے، وہ حرکت کر لی ہے، جبل گردد، وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے، تو آپ اس کی بات کو مان لیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں کے اندر بری عادت ہے اور اس نے اس عادت کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ بات نہ مانے کہ جبل گردد جبل نہ گردد، کہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے اور ہٹ سکتا ہے اور ممکن بھی ہے، لیکن بری عادت کو چھوڑنا اتنی زیادہ وہ ممکن نہیں ہے، اتنا زیادہ وہ آسان بھی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ العادت فی الموت، کہ انسان کی عادت جو ہے اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے
کہ جہاں تک ممکن ہو ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، ہم قرآن پاک کو پڑھیں، ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو طلباء ہیں کم از کم وہ اپنی بیٹھک، اپنی نشست جو ہے وہ اچھے ہونہار ذہین فطین طلباء کے ساتھ رکھیں، تو پھر دیکھیں کہ ان کے اندر کس طرح قابلیت پیدا ہوگی۔ لیکن اگر وہ برے لوگوں کے ساتھ بری صحبت کے اندر بیٹھیں گے تو پھر تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی وہ برے لوگوں کے ساتھ جب بیٹھا تو اس نے خاندان نبوت کو گم کر دیا۔